ڈسکا موضع میں مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار، ملزم کی شناخت صغیر ماچھی کے نام سے ہوئی، ملزم کے ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار، زخمی کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھل میں لڑکی اور نوجوان قتل ہو گیا۔ واقعہ نواحی گاؤں زاہد کھوسو میں پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت حسینہ اور احسان جمالی کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ کبولہ شریف کے نواحی علاقے چکسوہاوا میں راتوں کا جولس کی دکان پر دھاوا، 6 لاکھ کا سونا، 1.5 کلو چاندی اور نقدی دودھ کا قرار پر جولر بلال شفیق کو شدید زد و کوب کا نشانہ بنایا۔ ڈاکو لوٹ مار کے بعد فرار ہونے میں فائرنگ کرتے ہوئے کامیاب ہوئے۔ ڈکیتی کی فوٹیج کو نیوز نے موصول کر دی۔ پتوکی پولیس کی بڑی کارروائی، وارث الفارسی ڈکیت گینگ پکڑا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 6 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ، 3 موٹر سائیکل برآمد۔ ملزمان نے 1 ماہ قبل حبیب آباد ملتان روڈ پر گندم سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی کو چھین لیا تھا۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سنگل کی ہدایت پر ڈی ایس پی عرفان اکبر بٹ کی سربراہی میں ایس ایچ او عاطف نذیر نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش جاری، مزید وارداتوں کا انکشاف متوقع۔ ڈی پی او قصور نے تھانہ صدر پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور شیلڈ دینے کا اعلان کیا۔ اور بچے حوالے کی کیس میاں چنو کچہری میدان جنگ بن گئی۔ 2 گروپوں میں تصادم، مکوں اور تھپڑوں کا آزادانہ استعمال۔ فوٹیج کوہل نیوز کو موصول۔ پولیس میں مردوں اور خواتین کو لڑتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج اکرم نواب کی عدالت میں بچے کی حوالگی کا کیس تھا۔ بچہ ماں کے بجائے باپ کے ساتھ چلا گیا، جس پر جھگڑا ہوا۔ سلام پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ شہر میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا، تاجر برادری اور عوام کو تحفظ دینا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او ہری پور محمد عمر خان کا چیمبر کے نمائندوں سے خطاب۔ اس موقع پر ایس پی آصف توہر، ڈی ایس پی عزیز خان، ایس ایچ او عارف خان، میاں لیاقت اور کیڈٹ چند زیب بھی موجود تھے۔ ہری پور چیمبر کی جانب سے ہتار بینک ڈکیتی کے ملزمان کو گرفتار کرنے پر پولیس کو شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈی پی او ہری پور محمد عمر خان نے چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن آصف گور خان بھی موجود تھے۔ تاجر برادری کی جانب سے سیکٹری کرائم کی روک تھام کے لیے بنائے گئے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے قیام اور حال ہی میں ہتار بینک ڈکیتی سمیت دیگر رونما ہونے والے واقعات میں ملزمان کی گرفتاری پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ چیمبر آف کامرس کی جانب سے ڈی پی او ہری پور اور دیگر افسران کو حالیہ رونما ہونے والے واقعات میں ملزمان کی گرفتاری پر شیلڈ بھی پیش کی گئیں۔ ڈی پی او ہری پور نے چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے جیسے ایس پی انویسٹیگیشن صاحب نے بھی فرمایا جتنے ہمارے ایونٹس ہوئے ہیں، محرم ہے، عید ہے، عید میلاد النبی ہے، تو اس میں بھی آپ
لوگ چیمبر کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون بھی رہتا ہے, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. ہم آتے ہیں تو ہم سے پہلے جو ہے ملک سعید صاحب اور باقی دوست جو ہے ادھر کھڑے ہوتے ہیں. تو ابھی یہ والا جو ہمارا کیس ہے یا جو حالیہ کچھ ہری پور پولیس کا جو گڈ ورک ہے اس پہ جس طرح آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا تو اس کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں, کیونکہ دیکھیں پولیس کا کام ایسا ہے کہ اس میں کہیں پہ کوتاہی بھی ہوتی ہے, کہیں پہ غلطی بھی ہوتی ہے, کہیں پہ کمی بھی ہوتی ہے, جس کے لیے پولیس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, اور وہ بالکل ہر بندے کا حق ہے کرٹیسائز کرنا یا مسئلے کی نشاندہی کرنا. لیکن جب ساتھ ساتھ اچھے کام کی تعریف ہو رہی ہو, اچھے کام کو پذیرائی مل رہی ہو, تو ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. تقریب سے صدر چیمبر آف کامرس طیب سواتی, حاجی فخر عالم, سید صفدر زمان شاہ, ملک سعید و دیگر نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ اطار بینک ڈکیتی و دیگر رونما ہونے والے واقعات میں پولیس نے جس جانفشانی اور محنت سے کام کیا یہ قابل ستائش ہے. ایس پی انویسٹیگیشن آصف گوئر, ڈی ایس پی عزیر خان, انسپکٹر عارف خان, چندریب خان تنوری اور میاں لیاقت اور دیگر اہلکاروں نے دن رات ایک کر کے ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کیا. اس سے کے پی پولیس کا مورال مزید بلند ہوا ہے. آخر میں ہری پور میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور ملکی سلامتی کے لیے دعا. ناظرین افسوسناک خبر شامل کریں غازی کے نواحی گاؤں سے, جہاں شہری کے گھر اچانک آگ بھڑک اٹھی. دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکان کو لپیٹ میں لے لیا. لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا. فائر فائٹر ٹیم نے آگ پر قابو پا لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے غازی کے نواحی گاؤں سے, جہاں شہری کے گھر اچانک آگ بھڑک اٹھی. دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا. فائر فائٹر ٹیم نے آگ پر قابو پا لیا ہے. دس کا موضوع میں مبینہ پولیس مقابلہ, فائرنگ کے تبادلے میں منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا. ملزم کی شناخت صغیر ماچھی کے نام سے ہوئی ہے. ملزم کے ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب. زخمی کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. خبر شامل کریں شاہپور شاکر سے, جہاں پولیس کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں سے سنگین وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان میں علی شیر جمالی, میر مرتضی, رسول بخش مکسی اور عزیز عمرانی شامل ہیں. آفتاب بلوچ کی یہ رپورٹ دیکھیے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے شاہپور شاکر سے, جہاں پر پولیس کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں. سنگین وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. ملزمان میں علی شیر جمالی, میر مرتضی, رسول بخش مکسی اور عزیز عمرانی شامل ہیں. شہری میرواہ میں کاروباری کے الزام میں قتل ہونے والے شہری کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے. غصہ کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ, شدید نعرے بازی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ نور جان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قتل کیس میں شامل کیا جائے, ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا. خبر شامل کریں ٹھل سے, جہاں نوجوان قتل کا واقعہ ہے. نواحی گاؤں صاحب کھوسوں میں پیش آیا. مرنے والوں کی شناخت حسینہ اور احسان جمالی کے نام سے ہوئی ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں. اکھاڑا میں مسلم لیگ نون وومن ونگ کا اجلاس منعقد ہوا. ضلع صدر سائمہ رشید ایڈوکیٹ نے صدارت کی. اجلاس میں تینوں سے تحصیلوں کے عہدیداروں نے شرکت کی. ڈویژنل صدر صاحبہ عائشہ ارشد خان لودھی بھی شریک ہوئی. اجلاس میں 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر پراتفاق استقبال کے لیے خواتین کی شرکت کو یقینی بنانے کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا گیا. اسی پر رپورٹ کریں گے عدیل رشید.
ضلع صدر پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین اوکاڑا مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ کی میزبانی اور صدارت میں ضلع اوکاڑا کی تینوں تحصیلوں کے عہدیداران کا اجلاس مقامی ہال میں منعقد ہوا، جس میں ڈویژنل صدر ساہیوال مسلم لیگ نون شعبہ خواتین عائشہ ارشد خان لودھی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اجلاس میں 21 اکتوبر کو قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر پرتپاک استقبال کے لیے خواتین کی شرکت کو یقینی بنانے کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین اوکاڑا مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ نے ضلع اور تینوں تحصیلوں کے عہدیداران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی وطن واپسی سے ملک ترقی و خوشحالی کی جانب گامزن ہوگا۔ ملکی سیاست میں خواتین کے لیے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف کا کردار ایک روشن مثال ہے۔ 21 اکتوبر کو محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر اوکاڑا سے خواتین کی بڑی تعداد استقبال کرے گی۔ ڈویژنل صدر ساہیوال مسلم لیگ نون شعبہ خواتین عائشہ ارشد خان لودھی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد نواز شریف واحد پاکستانی لیڈر ہیں جو ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو محمد نواز شریف کی اشد ضرورت ہے۔ قبل ازیں مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ، مس تزین اجاز، ارم شہزادی، رابعہ عامر، سنیتا عبید، حافظہ صوبیہ ناہید نے عہدیداران کا استقبال کیا۔ عرفہ رشید آئرہ رشید نے ڈویژنل صدر ساہیوال مسلم لیگ نون شعبہ خواتین عائشہ ارشد خان لودھی کو گلدستے دیے۔ ناصر خبر شامل کریں قصور سے، جہاں پولیس کی بڑی کارروائی منظر عام پر آئی ہے۔ منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے، قبضے سے 100 بوتل شراب برآمد ہوئی۔ کارروائی SHO محمد شریف نے کی۔ گرفتار ملزم نعیم پتہ والا کا رہائشی ہے، شہر اور گردنواح میں شراب فروخت کرتا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ پنڈی بھٹیاں سے خبر آپ کو دے جہاں 200 سالہ قدیم پرانے مندر سے دوران کھدائی قیمتی مورتیاں برآمد ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر خبر چلنے کے بعد پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مورتیاں اپنے قبضے میں لے لی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں پنڈی بھٹیاں سے، جہاں سارے قدیمہ کے کچھ شواہد برآمد ہوئے ہیں۔ 200 سالہ قدیم پرانے مندر سے دوران کھدائی قیمتی مورتیاں اور نوادرات برآمد کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر خبر چلنے کے بعد پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مورتیاں اپنے قبضے میں لے لی ہیں۔ اب رخ کریں گجرات کا، جہاں ناقص غیر معیاری پانی فروخت کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کے نورپور، شرقی اور طارق آباد میں ناقص پانی سپلائی کرنے والے 3 واٹر پلانٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ 54 لیٹر سے زائد ناقص پانی طلب کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر کا کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مقرر کردہ قوانین کی خلاف ورزی سنگین جرم ہے۔ شہری پنجاب فوڈ اتھارٹی سے منظور شدہ اشیاء کا استعمال یقینی بنائیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ چنڈ کے نواحی گاؤں بھنڈر میں دربار عالیہ بابر سکندر بادشاہ سرکار کا 2 روزہ میلہ اختتام پذیر۔ مہمان خصوصی پیر سید علی شاہ تھے۔ زیر سرپرستی ملک محمد ارشاد اور زیر نگرانی ماسٹر نور محمد اور ممتاز خان نے کی۔ بیل دوڑ کے مقابلے ہوئے۔ محفل سماعت میں واصف علی ملنگی اور ہم نوا نے اپنی حاضری پیش کی۔ وہیں دوسری جانب DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جانب سے غلہ منڈی، ساہیوال اور 9/93L میں ڈیری پروڈکشن یونٹس پر چھاپے مارے گئے۔ 30 کلو غیر معیاری مکھن، 10 کلو ملاوٹی دیسی گھی طلب کر دیا گیا۔ جعل سازی کرنے پر مالکان کے خلاف مقدمہ درج، جبکہ دونوں پروڈکشن یونٹس کو بند کر دیا گیا۔ خانیوال سے خبر آپ کو دے جہاں خانیوال کے نواحی علاقے کوہی والے کے جامع مسجد شکوریہ میں جشن عید میلاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ جلسہ دستار فضیلت کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء اور معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ قاری محمد نواز رضوی نے خصوصی خطاب کیا۔ 6 طلباء میں انعامات اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے کیسر چودھری۔
تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور حافظ فرحان علی نے ہدیہ نعت پیش کی۔ بابرکت محفل سے علماء کرام قاری محمد نواز رضوی، صوفی محمد عبداللہ رضا شکوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کی تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی و خوشحالی قرآن مجید پر عمل کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریب میں قرآن مجید کی تعلیم مکمل کرنے والے 6 طلباء میں مہمان خصوصی نے انعامات و تحائف تقسیم کیے اور ان کی دستار بندی کی۔ محفل کے بانی صوفی عبداللہ رضا شکوری اور قاری محمد آصف اطاری نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کا اہتمام قاری محمد آصف اطاری کی زیر نگرانی ہوا۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، کوہ نور نیوز، خانے جوہر آباد پولیس کی کارروائی منظر عام پر آئے 2 منشیات فروشوں کو شراب فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سرفراز اور محمد اعجاز سے 70 لیٹر شراب اور 2 چالو بھٹیاں، سلنڈر، دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ اور خبر آپ کو دیں کہ قبولہ شریف کے نواحی علاقے چک صحابہ میں ڈاکوؤں کا جیولرز کی دکان پر دھاوا، 6 لاکھ کا سونا، 1.5 کلو چاندی اور نقدی لوٹ کر فرار۔ مزاحمت پر مالک بلال شفیق کو شدید زد و کوب کا نشانہ بنایا۔ ڈاکو لوٹ مار کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی فوٹیج کوہ نور نیوز کو موصول ہو گئی۔ ناظرین، خبر شامل کریں پتوکی سے، جہاں پولیس کی بڑی کارروائی منظر عام پر آئی۔ وارث اور فارسی ڈکیت گینگ پکڑا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 60 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ، 3 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی۔ ملزمان نے 1 ماہ قبل حبیب آباد ملتان روڈ پر گندم سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی کو چھین لیا تھا۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر ڈی ایس پی عرفان اکبر بٹ کی سربراہی میں ایس ایچ او عاطف نذیر نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد میں عطائی موت بانٹنے لگے ہیں۔ ڈرگ انسپیکٹر نوٹوں کی چمک کے زیر اثر خاموش تماشائی بن گئے۔ نشاورت ویات کا کھلے عام کاروبار جاری ہے۔ شہریوں کا کرپٹ آفیسر کے خلاف کارروائی کا فوری مطالبہ۔ اسی پر رپورٹ کریں گے ارشد علی غوری۔ ہارون آباد کے شہری عطائی ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور۔ شہر اور گرد و نواح میں نان کوالیفائڈ عملہ اور عطائی میڈیکل سٹور شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف ہے۔ نشہ آور ادویات کی سرے عام فروخت جاری ہے۔ اس غیر قانونی کام کو روکنے پر مامور ڈرگ انسپیکٹر مبینہ طور پر خاموشی سے مال بناؤ پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ ذرائع میڈیکل سٹوروں پر منشیات ادویات فروخت ہو رہی ہیں، جس سے ہماری نوجوان نسل تباہ برباد ہو رہی ہے۔ جب سے یہ ڈرگ انسپیکٹر آیا ہے، میڈیکل سٹوروں پر منشیات ادویات بڑھ چکی ہے، لہٰذا میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے اس ڈرگ انسپیکٹر کو فی الفور ہٹایا جائے۔ کے مطابق ڈرگ انسپیکٹر اس سارے دندے کے پیچھے ہے اور ہر میڈیکل سٹور سے بھتا اور ہر عطائی سے منتھلی لے رہا ہے۔ جس میڈیکل سٹور کی انسپیکشن ہوتی ہے وہاں 20-25 ہزار بھتا معمولی بات ہے۔ شہریوں کی طرف سے اس کرپٹ افسر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ایماندار افسر کی تعیناتی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، خبر شامل کریں اوکاڑا سے، جہاں نجی بینک کے باہر سے شہری موٹر سائیکل لے اڑے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں چور کو موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ چور کے ساتھ ایک لڑکی اور لڑکے کے ملوث ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کی وارداتوں سے شہری پریشان ہیں۔ آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایس ایس پی سانگڑ کا تھانہ پیرامل اور کھپر کا دورہ، ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی، صفائی ستھرائی اور دیگر امور کا بھی جائزہ۔ مقدمات کی میرٹ پر تفتیش اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایس ایس پی سانگڑ کیپٹن ریٹائرڈ صدام حسین کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ ناسی کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے گا۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بھی بنایا جائے گا۔
झुड्डो पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 2 मुलजिमान गिरफ्तार, कब्जे से 5410 लीटर शराब बरामद कर ली गई, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। कार्रवाई SHO झुड्डो मकसूद अहमद चना ने की। मुलजिमान में बिलावल प्रेम भेल शामिल है, जबकि मीर मोहम्मद खोसू फरार हो गया। और चूनिया से खबर आपको दे, जहां BS लिंक नहर में गिरने वाली कार को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया है। डूबने वाले 2 अफराद की लाशें बरामद हुई। मरने वालों की शिनाख्त असद पप्पू और हाजी जमील के नाम से हुई है। दोनों अफराद बिलाल टाउन चूनिया के रहायशी थे। जहां होने वालों के घरों में इत्तला मिलते ही कोहराम मच गया। खबर शामिल करें टोबा टैक्सी से, जहां स्कूल गार्ड्स में मामूली लड़ाई का ये मामला है। एक गार्ड ने फायरिंग करके दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया। शनाख्त असगर अली के नाम से हुई है। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम एहसान अली की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। शेखुपुरा और गिरदा नवाब में चोर डाकू बेलगाम वारदातें अरूज पर पहुंच गई। शरकपुर रोड पर पेंट की दुकान पर डाकुओं का धावा, फायरिंग, शहरी जख्मी और ताजर और दुकानदारों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 2 डाकुओं को पकड़ लिया। खूब दुर्गत बनाई, पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। खबर शामिल करें मियां चन्नू से, जहां कचहरी पेशी पर आए 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। मुक्कों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में मर्दों और खवातीन को लड़ते देखा जा सकता है। एडिशनल सेशन जज अकरम नवाब की अदालत में बच्चे की हवालगी का केस था। बच्चा मां के बजाय बाप के साथ चला गया, जिस पर ये वाकया पेश आया। गुजरा शामुकी में मोटरसाइकिल चोर बेलगाम हो चुके हैं। दिन दहाड़े मस्जिद के बाहर से मोटरसाइकिल चोर ले उड़े। अरसलान जहूर ने नमाज की अदायगी के लिए मोटरसाइकिल मस्जिद के बाहर खड़ी की थी कि कोहिनूर न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली, जिसमें मोटरसाइकिल ले जाते 2 चोरों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करें मुस्तफाबाद से, जहां मरकजी मुस्लिम लीग का तंजीमी इजलास हुआ। हल्का PP 176 के 9 मुंतखब ओहदेदारों को नोटिफिकेशन जारी किए गए। प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, ये जानते हैं। आज यहाँ शादी हॉल में मरकजी मुस्लिम लीग मुस्तफाबाद ललियानी के कारकुनान का ये एक इज्तिमा हुआ है और यहाँ पे ओहदेदारान को बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन तकसीम किए गए हैं और उनको ये हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर लेके गली कूचे में पहुँचें, राब्ता अवाम करें और इलेक्शन की कैंपेन को फौरी तौर पर शुरू करें और मरकजी मुस्लिम लीग के मंशूर को घर घर पहुँचाने का अहतमाम करें। इसके लिए बाकायदा तंजीम साजी की गई है और लोगों को मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर बाकायदा तौर पर समझाया गया है। आने वाले इलेक्शन के बारे में जहाँ तक मेरी मालूमात है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जनवरी के आखिर तक इंशाल्लाह इस इलेक्शन ने हो जाना है। जो पार्टियां इस रास्ते में रुकावट थी वो भी कमरे हिम्मत बांध रही हैं, अपने जोड़ तोड़ ठीक कर रही हैं और इस वक्त हर पार्टी अपनी जिद्दोजहद में लगी हुई है और तवक्को ये है कि इंशाल्लाह जनवरी के आखिर तक जनरल इलेक्शन हो जाएगा। जी, अल्लाह के फजल करम से इस वक्त पूरे मुल्क में हमारी तंजीम साजी करते हुए आपको बताएं कि शहदाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट अब्दुल रऊफ सोमरो की ज्यादतियों के खिलाफ असासा का काली पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। असासा तंजीम अगस्टा के सदर साईं दादू जनरल सेक्रेटरी शकील सतार भट्टी का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है।
بغیر رشوت کے ہمارے جائز مسائل بھی حل نہیں ہوتے. اعلیٰ حکام فوری نوٹس دے. اکاؤنٹنٹ عبدالرؤف سومرو کو ہٹا کر ایماندار افسر تعینات کیا جائے. محبتواں میں نہری پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا. لاکھوں ایکڑ زمینیں بنجر. کاشتکاروں کے ایریگیشن عملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ نہری پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. ایریگیشن عملہ غیر قانونی پانی چوری کروا رہا ہے جس کی وجہ سے پانی ہمارے پاس نہیں پہنچ پاتا. خبر شامل کریں ملتان سے، جہاں سیکٹر LM5P23 موٹر وے پولیس کی سروس ایریا کے قریب کارروائی ہوئی. 10 لاکھ سے زائد مالیت کی 303 غیر ملکی شراب کی بوتلیں برآمد کر لی گئی. منشیات اسمگلر گرفتار کر لیا گیا. شجاع آباد انٹرچینج کے قریب بیٹ 23 کے DSP حسن بھٹی اور پیٹرول آفیسر فہد شاہ سپروائزری گشت کر رہے تھے کہ ایک مشکور کار کو روکنے کی کوشش کی. کار ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی جس کی اطلاع ٹائیگر 1 کے افسر خادم حسین اور جونیئر افسر جواد مبارک کو دی گئی. اور آپ کو بتائیں کہ گم سسوتال گمبک میں موبائل فون چور کی پولیس حراست میں مبینہ ہلاکت کا معاملہ. غصہ کا پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. گزشتہ روز طارق جتوئی کی لاش روہڑی کینال کے قریب سے برآمد ہوئی تھی. غصہ کا کہنا ہے کہ 4 روز قبل طارق کو پولیس نے موبائل چوری کے الزام میں گرفتار کیا تھا. اس کی لاش کیسے ملی؟ طارق جتوئی کی ہلاکت کی تحقیقات کر کے ملوث ملزمان کو سزا دی جائے. ابراہیم حیدری ٹاؤن کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے عوام کو صحت کی سہولیات فراہمی کے لیے مسلم آباد میں سرکاری ڈسپنسری سنگ بنیاد رکھ دیا. اس موقع پر میونسپل کمشنر بابر علی منگرانی، ڈائریکٹر ایڈمن مجیب الرحمان سومرو، سپرنٹنڈنٹ انجینئر مرتضیٰ ملک اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. اسی پر کراچی سے راجہ بلوچ کی رپورٹ دیکھیے. عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلم آباد میں سرکاری ڈسپنسری کے قیام کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. اس موقع پر میونسپل کمشنر ابراہیم حیدری ٹاؤن، بابر علی منگرانی، ڈائریکٹر ایڈمن مجیب الرحمان سومرو، سپرنٹنڈنٹ انجینئر مرتضیٰ ملک اور دیگر افسران بھی موجود تھے. اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے. ڈسپنسری کے قیام کا مقصد غریب اور پسماندہ لوگوں کو صحت کی مفت خدمات فراہم کرنا ہے. نذیر احمد بھٹو نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ہم پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. میری کوشش ہے کہ عوام کو صحت، تعلیم اور پینے کے صاف پانی سمیت تمام بنیادی سہولیات فراہم کرو. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی. کشمیر سے آپ کو خبر ہے جہاں کھوسا پل پر تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر نوجوان جاں بحق ہو گیا. مرنے والے کا تعلق سولنگی برادری سے ہے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر گاڑی کو اپنی تحویل میں لے لیا. ناظرین، خبر یہ ہے کہ 2024 سے 2029 کے 5 سال میں ملک کو معاشی طور پر ناقابل تسخیر بنائیں گے. عوام پریشان ہے، اس لیے نواز شریف واپس آ رہے ہیں. پاکستان کی ترقی کو یقینی بنا رہے ہیں کیونکہ سابق وزیر اعظم واپس آ رہے ہیں. نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی NA 128 اور NA 129 کی یونین کونسلوں کے چیئرمینوں، کونسلروں اور کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو. کہا کہ نوجوان مزدور دہاڑی دار بے روزگار ہیں، اس لیے قائد مسلم لیگ نون واپس آ رہے ہیں. مشکلات سے کیسے نکلا جائے گا وہ ان کا حل بتائیں گے. ہمارا قاعدہ رہا ہے دہشت گردی لوٹ آئی ہے، اس لیے اب نواز شریف واپس آ رہے ہیں. دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے. نوجوان کو روزگار دینے والا رہنما
वापस आ रहा है। गरीब को सस्ता आटा, सस्ती रोटी, सस्ती चीनी, सस्ता घी नून लीग की हुकूमत में ही मैसर होता है। गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि सारे तजर्बे फेल हो चुके हैं, तजुर्बा एक ही कामयाब रहा, वो नवाज शरीफ है। लीग चीफ ऑर्गेनाइजर का ये भी कहना था कि 2016 में हमारी हुकूमत ने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया लेकिन महंगाई नहीं होने दी। साबिक अरकान कौमी असम्बली शेख रहील असगर और सदार अयाज सादी के अलावा साबिक अरकान सूबाई असम्बली गुलाम हबीब अवान, मलिक वहीद अहमद, ख्वाजा सलमान रफीक, राना अहसन शराफत और बाव अख्तर भी मुलाकात में मौजूद थे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA सफीउल्लाह गोंदल का नासिर बाग का दौरा है। ADG नासिर बाग में हॉर्टिकल्चर, सिविल और इंजीनियरिंग के काम का मुकम्मल जायजा लिया। ADG ने बाग में हॉर्टिकल्चर के काम, जॉगिंग ट्रैक, पीने के साफ पानी, वॉशरूम्स का भी जायजा लिया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर शाहनवाज भट्टू की एडिशनल डायरेक्टर जनरल को तामीराती काम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सफीउल्लाह गोंदल ने अफसरान को नासिर बाग की बाउंड्री पर सिविल वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत पेश कर दी। आपको अपडेट करते चलें कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA सफीउल्लाह गोंदल का नासिर बाग का दौरा। ADG ने नासिर बाग में हॉर्टिकल्चर, सिविल और इंजीनियरिंग के काम का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया। ADG ने बाग में हॉर्टिकल्चर के काम, जॉगिंग ट्रैक, पीने के साफ पानी, वॉशरूम्स का भी जायजा लिया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर शाहनवाज भट्टू की एडिशनल डायरेक्टर जनरल को तामीराती काम के हवाले से ब्रीफिंग। सफीउल्लाह गोंदल ने अफसरान को नासिर बाग की बाउंड्री पर सिविल वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट के लिए माल रोड की बहाली और खूबसूरती पर काम का आगाज किया जा रहा है। DC लाहौर राफे हैदर ने चेरिंग क्रॉस और इस्तांबुल चौक का दौरा करके काम का खुद जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान नसरुल्लाह राशा, ADG PHA सफीउल्लाह गोंदल ने खुसूसी तौर पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर राफे हैदर का कहना था कि पंजाब असम्बली चौक पर तमाम तारीखी मकामात और इमारतों की मुकम्मल बहाली की जा रही है। दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट के तहत माल रोड, फुटपाथ, सर्विसेज रोड की बहाली की जाएगी। तजावुज़ात का खात्मा, लाइटों को मुकम्मल फाल और सड़क को गर्द से पाक किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर माल रोड पर बगैर कवर ट्रॉलियों और माल बरदार गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की जा चुकी। DC लाहौर का मजीद कहना था कि LWMC, MCL, PHA, PTCL समेत तमाम मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। माल रोड की सजावट का मकसद लाहौरियों और सियाहों के लिए दिलकश बनाना है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक माल रोड बहाली, तज़य्युन और आराइश जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वहीं दूसरी जानिब कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब भर से डायरेक्टर्स ने इजलास में शिरकत की। वाइस कमिश्नर जुल्फिकार अली, मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सुहेल अजीज, डायरेक्टर इंस्पेक्शन इनामुल्लाह असद भी इजलास में शरीक हुए। डायरेक्टर MRD डॉक्टर फातिमा आसिम, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस इमरान मकबूल और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। इजलास में फील्ड डायरेक्टर्स की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। नादहिंदा यूनिट से रिकवरी में नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सरजनिश हुई। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की वसूली में बेहतर रहने वाले डायरेक्टरेट्स को शाबाश भी दी है। आपको अपडेट करते चलें कि कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास पंजाब भर से डायरेक्टर्स ने इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत की। वाइस कमिश्नर जुल्फिकार अली, मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सुहेल अजीज, डायरेक्टर इंस्पेक्शन इनामुल्लाह असद भी इजलास में शरीक हुए। डायरेक्टर MRD डॉक्टर फातिमा आसिम, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस इमरान मकबूल और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इजलास में फील्ड डायरेक्टर्स की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नादहिंदा यूनिट से रिकवरी में नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सरजनिश भी की गई। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़राअत, इन्हार, जंगलात, हेल्थ, एजुकेशन और दीगर महकमों के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन भी सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दिए बैठे हैं। अंजुमन पटवारियान का कहना है कि धरने के साथ भूख हड़ताल करनी पड़ी तो सबसे पहले पटवारी भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे। इससे पर रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का धरना दूसरे रोज में दाखिल। सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान। पाकिस्तान में बाकी सूबों में जो कानून है, हमारा मुतालबा है कि पंजाब के साथ जो ये लीव एनकैशमेंट और पेंशन रूल में तरमीम की है निगरान गवर्नमेंट ने, ये फौरन वापस ले। जब तक ये वापस नहीं लेगी, ये तरामीम वापस नहीं लेगी, अंजुमन पटवारियान के जुमला पटवारियान पंजाब फिलहाल इस धरने में खसूसी तौर पे लाहौर के पटवारी जो हैं वो हर रोज़ हाज़री देंगे इस धरने में। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी लेकर ही हम यहाँ से वापस जाएंगे। कल रात से इधर रोडों पे हम सोए हैं, हम बिस्तरे कपड़े साथ लाए हैं, खाने पीने का भी सामान साथ लाए हैं। बल्कि हो सकता है कि अगर किसी एहलकार को भूख हड़ताल करनी पड़ी तो सबसे पहले पटवारियान के प्लेटफार्म से भूख हड़ताल का भी हम ऐलान करते हैं। अग लैन वाले आई तो घर वाली बन बैठी। निगरान गवर्नमेंट को कानून ही कोई नहीं सी साडे नाल जुल्म करन दा। उस जुल्म का बदला लैन लई असीं इंशाअल्लाह इत्थे लाहौर ही रहांगे, बल्कि पंजाब सारा लाहौर आएगा। लाहौर की हर सड़क के उत्ते ट्रैफिक भी जाम होएगी, परेशानी भी होगी। बल्कि तुहाडे टीवी चैनल नाल मैं इन्हां नूं बावर कराना चाहना वज़ीर आला नूं कि अगर वस वालियां ने इन्हां दा गंदा पानी बंद कर दिता, ये कचरे वालियां ने इन्हां दे बूहां दे कचरा सुट्टता तो इन्हां नूं सोना हराम हो जाएगा। बेहतर ये कि शराफत नाल ये कानून नूं वापस ले लैन, असीं अपने घरां नूं जाइए। हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब को ये कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे पेटों पे छुरियां चलाई जा रही हैं, हमें ज़िबा किया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। बजाय इसके कि हमारी पेंशनें काटी जाएं, बजाय इसके कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म किए जाएं, आप करप्शन ख़त्म करें मुल्क से। मुल्क की करप्शन ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह निज़ाम जो है वो बेहतरीन होगा। मुलाजमीन के साथ ज्यादती कर रही है, लीव इंगेजमेंट का मसला, पेंशन में कटौती और कई अखराजात ऐसे हमारे के आपके सामने जो हुकूमत हमारे साथ कर रही है ना, मुलाजमीन के साथ बिलों में डेली इजाफा हो रहा है और मुलाजमीन को हर तरह से परेशान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हुकूमत पंजाब मुलाजमीन पर कोई रहम फरमाए, क्योंकि हर मुलाजिम इस दौर में परेशान है। अफसराने वाला तो अयाशियां कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि रियासत अगर माँ है तो सड़कों पर धरना दिए बैठी माओ बहनों बेटियों समेत सरकारी मुलाजमीन के जायज मुतालबात फिलफौर मंजूर करे। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, खबर यह है कि सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। हेल्थ और IT सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब 16 करोड़ 72 लाख 51 के फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू ने की। अलाइड हस्पताल, फैसलाबाद हस्पताल की तज़य्युन और आराइश के लिए 1 अरब 36 करोड़ 40 लाख 69 हजार रुपए, सर गंगाराम हस्पताल की तज़य्युन और आराइश के लिए 92 करोड़ 99 लाख 39 हजार रुपए मुतय्यन किए गए। म्यू हस्पताल लाहौर की तज़य्युन और आराइश के लिए 2 अरब 7 करोड़ 1 लाख 52 हजार रुपए और रावलपिंडी में होली फैमिली हस्पताल के पुराने ब्लॉक की एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 1 अरब 80 करोड़ 30 लाख 91 हजार मुख्तस किए गए। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड नादिर चट्टा, चीफ इकोनॉमिस्ट PND ने भरपूर शिरकत की। बिल्कुल, आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हेल्थ और IT सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब 16 करोड़ 72 लाख 51 के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। इजलास की सदारत चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू ने की। अलाइड हस्पताल, फैसलाबाद हस्पताल की तज़य्युन आराइश के लिए 1 अरब 36 करोड़ 40 लाख 69 हजार रुपए मख्सूस, जबकि सर गंगाराम अस्पताल की तज़य्युन आराइश के लिए 92 करोड़ 99 लाख 39 हजार रुपए, जबकि वहीं दूसरी जानिब में अस्पताल लाहौर की तज़य्युन आराइश के लिए 2 अरब 7 करोड़ 1 लाख 52 हजार रुपए और रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल के पुराने ब्लॉक की स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 1 अरब 80 करोड़ 30 लाख 91 हजार मुख्तस कर दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PNG बोर्ड नादिर चट्टा, चीफ इकोनॉमिस्ट PND ने भी शिरकत की।
اور آپ کو بتائیں کہ کوہنور نیوز کی خبر پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر صفائی ستھرائی، انکروچمنٹ اور ٹک شاپس پر اوور چارجنگ کا جائزہ لینے خود لاہور لاری اڈے پہنچ گئی۔ کوہنور نیوز نے لاری اڈے میں صفائی ستھرائی، اوور چارجنگ اور دیگر مسائل کی نشاندہی کی تھی۔ ڈی سی لاہور نے لاری اڈے کی بحالی کی ذمہ داری ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر شاہد عباس ٹاٹیا کو دے دی ہے۔ شاہد عباس لاری اڈے کے اندر اور باہر صفائی ستھرائی اور دیگر مسائل کو فوری حل کریں گے۔ سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی خالد محمود سندھو نے لاری اڈے، بس اسٹینڈ اور دیگر انتظامات کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ جی بالکل ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کریں کوہنور نیوز کی خبر پر انتظامیہ حرکت میں آ چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر صفائی ستھرائی، انکروچمنٹ اور ٹک شاپس پر اوور چارجنگ کا مکمل جائزہ لینے لاہور لاری اڈا پہنچ گئی۔ مشیر جنرل ایران نے عدنان احسن خان سینئر بامقابلہ صدر پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کو دعوت دی کہ وہ آزاد کا استقبال کرے، جو اپنی سائیکل پر پوری دنیا کا سفر کر کے امن کے مشن پر ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل خانہ فرنگ ایران بھی اس موقع پر موجود تھے، جنہوں نے پنجاب سائیکلنگ ایسوسی ایشن کی پہلی خاتون سیکرٹری جنرل مہنور عابد کی قیادت میں لاہور کی سائیکلنگ کمیونٹی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ایرانی ثقافتی مرکز جیل روڈ لاہور میں تقریب استقبالیہ میں شرکت کے لیے سائیکلنگ کلبوں کے منتظمین کو دعوت دی گئی، جس میں ایران سے تعلق رکھنے والے 64 سالہ سائیکلسٹ رحمت اللہ آزاد کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا، جس نے پوری دنیا میں سائیکلنگ کر کے خیر سگالی اور اتحاد کا سفر شروع کیا۔ لاہور کی سائیکلنگ کمیونٹی کے نمائندے جو اس تقریب میں شامل ہوئے وہ ہیں کاشف مسعود، سائیکلنگ اینڈ ایڈونچر کلب پاکستان، مسٹر سہیل عرفان فالکن ٹرائل تالون کلب، مسٹر فہد اشرف کلین پاکستان گرین پاکستان سائیکلنگ کلب، خواجہ عباس گلبر سائیکلنگ کلب، محمد قذافی پی سی ایس آئی آر سائیکلنگ کلب، جمال ناصر ماڈل ٹاؤن سائیکلنگ کلب، اقبال یوسف اور مبشر پاور پیڈل کلب بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات اپنے چینل اور نیوز اسٹوڈیو سے دیکھتے رہیے KN نیوز۔